آج ہم ایک ایسے سفر پر بات کرنے والے ہیں جو صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ اسلامی پرمپرا کی بنیاد کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ وہ سفر ہے جسے الاسراء اور المعراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی ہمارے پاس جو جانکاری ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اس واقعے کی ایک صاف تصویر پیش کرتی ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس اسادھارن گھٹنا کے ہر موڑ کو سمجھیں اور اس کے پیچھے چھپے گہرے مطلب کو بھی کھنگالیں۔ بالکل۔ چلیے اس پر گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ اور اس سفر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ اصل میں 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ اچھا؟ ہاں، پہلا حصہ ہے الاسراء، یعنی رات کا وہ سفر جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی مسجد الحرم سے یروشلم کی مسجد الاقصی تک کیا۔ اور دوسرا حصہ جو شاید اور بھی زیادہ حیران کرنے والا ہے وہ ہے المعراج۔ صحیح کہا۔ المعراج یعنی یروشلم سے 7 آسمانوں کے پار اللہ کے حضور تک پہنچنے کا سفر۔ واہ! اور سب سے اہم بات جو ہمیں شروع میں ہی سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک ہی رات میں ہوا۔ یہ کوئی خواب یا کوئی روحانی تجربہ نہیں تھا بلکہ ایک جسمانی سفر تھا۔ بالکل، ایک حقیقی جسمانی سفر۔ مطلب یہ کہانی تو شروع سے ہی فزکس کے سارے قانون توڑ دیتی ہے۔ تو اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ مکہ میں اس رات ہوا کیا تھا؟ اس کی شروعات بھی اتنی ہی غیر معمولی ہے۔ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے جو کیا وہ کسی عام سفر کی تیاری نہیں تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور ان کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ ایک منٹ، ان کا سینہ چاک کیا؟ یہ سننے میں تو بہت تکلیف دہ لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ ایک روحانی شدھیکرن تھا۔ اسے اس طرح سمجھیے کہ آگے جو ہونے والا تھا وہ انسان کی برداشت سے باہر تھا۔ اچھا۔ تو یہ اس دیویہ ملاقات کے لیے ایک تیاری تھی تاکہ ان کا دل اس تجلی کو برداشت کر سکیں۔ یہ جسمانی تیاری سے زیادہ ایک روحانی تیاری تھی، انہیں پاک صاف کرنے کے لیے۔ سمجھی۔ اچھا، تو یہاں ایک سواری آتی ہے جس کا نام براق ہے، اور اس کا جو ذکر ملتا ہے وہ تو آج کے سائنس فکشن جیسا لگتا ہے۔ ہاں بالکل، ایک سفید جانور جو گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور اس کی رفتار، اور جس کی رفتار کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی نظر جہاں تک جاتی تھی اس کا اگلا قدم وہیں پڑتا تھا۔ مطلب پلک جھپکنے میں کھچتج پار۔ جی۔ یہ دراصل اللہ کی طاقت دکھانے کا ایک طریقہ تھا کہ دیکھو، میرے لیے وقت اور دوری کوئی معنی نہیں رکھتے، میرے قانون تمہاری فزکس سے بہت اوپر ہیں۔ تو اس بجلی کی رفتار والی سواری پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے یروشلم پہنچے، مسجد الاقصی۔ لیکن ایک سوال اٹھتا ہے، پوچھئے۔ یروشلم ہی کیوں؟ اگر آسمانوں پر ہی جانا تھا تو مکہ سے سیدھے بھی تو جا سکتے تھے۔ یروشلم میں رکنے کا کوئی خاص مقصد تھا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس سفر کا سب سے ضروری حصہ بھی شاید یہی ہے۔ اچھا۔ یروشلم یعنی مسجد الاقصی یہودی، عیسائی اور اسلام تینوں مذہبوں کے لیے بہت پاک جگہ ہے۔ وہاں ان سے پہلے آئے ہوئے تمام پیغمبر، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، سب جمع کیے گئے تھے۔ اور وہاں سبھی پیغمبر، سبھی اور وہاں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نماز میں امامت کی، مطلب انہوں نے سب کو نماز پڑھائی۔ مطلب انہوں نے اپنے سے پہلے آئے سبھی پیغمبروں کو لیڈ کیا۔ بالکل، اور اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔ سوچئے، اس وقت مکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند ساتھی کتنی مشکلوں سے گزر رہے تھے۔ ہاں، انہیں بہت ستایا جا رہا تھا، ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ ایسے میں یہ گھٹنا ایک طرح کا اعلان تھی، ایک زبردست تصدیق تھی کہ ان کا مشن کوئی نیا مشن نہیں ہے بلکہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آدم سے شروع ہوا تھا۔ اور اب وہ اس کڑی کے آخری اور سب سے اہم پیغمبر ہیں۔ صحیح کہا۔ یہ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک بہت بڑا مورال بوسٹ تھا۔ تو واقعی ایک پاورفل میسج تھا۔ تو یروشلم میں ان کا مقام طے ہو گیا، لیکن یہ تو صرف الاسراء تھا، مطلب زمینی سفر۔ یہاں سے کہانی ایک الگ ہی لیول پر چلی جاتی ہے نا؟ جی ہاں، آسمانوں کی طرف۔ یہاں سے المعراج شروع ہوتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ وہ آسمانوں کے سفر پر نکلے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل نے اپنا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتایا۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب ملا ہاں، تب دروازہ کھلا۔ یہ تو ہر آسمان پر ایک طرح کا سیکیورٹی پروٹوکول جیسا لگتا ہے۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، پہلے آسمان پر ان کی ملاقات انسانیت کے پتا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔
उन्होंने अपने इस अजीम बेटे का खैर मकदम किया। और फिर दूसरे आसमान पर? दूसरे आसमान पर ईसा और यहिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो रिश्ते में खालाजाद भाई थे। और तीसरे आसमान पर? यूसुफ अलैहिस्सलाम से, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें दुनिया का आधा हुस्न दिया गया था। सही। चौथे पर इद्रीस, पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हर नबी ने उनका स्वागत किया और उनकी नबूवत को तस्लीम किया। लेकिन छठी मुलाकात बहुत खास थी। छठे आसमान पर वो मूसा अलैहिस्सलाम से मिले, और ये मुलाकात आगे चलकर इस सफर का एक बहुत अहम मोड़ बनने वाली थी। मूसा अलैहिस्सलाम, जिनका बनी इसराइल की तारीख में बहुत बड़ा मकाम है, ये वाकई दिलचस्प है। और फिर सातवां आसमान, आखिरी आसमान? सातवें आसमान पर उनकी मुलाकात इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। वो बैत अल मामूर से टेक लगाए बैठे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, यानी अल्लाह का दोस्त। जी, और जो खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद मतलब पूर्वज थे। ये बैत अल मामूर क्या है? इसका जिक्र बहुत खास तौर पर किया गया है। बैत अल मामूर को आप फरिश्तों का काबा समझ सकते हैं। अच्छा। ये सातवें आसमान पर अल्लाह की इबादत का वो घर है जहां हर रोज 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए आते हैं, और क़यामत तक उनकी बारी दोबारा नहीं आएगी। 70,000 हर रोज? जी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वहां होना इस बात की निशानी थी कि जमीन पर काबा और आसमानों पर बैत अल मामूर दोनों एक ही इबादत के मरकज हैं। 7 आसमान पार हो गए, हर जगह बड़े बड़े पैगंबरों से मुलाकात हुई। अब इसके आगे क्या था? क्या सफर यहीं खत्म हो गया? नहीं, यहाँ से सफर का वो हिस्सा शुरू हुआ जहाँ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले जाना था। अकेले? जी, वो एक ऐसी जगह पहुंचे जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है, यानी आखिरी सरहद का बेरी का पेड़। ये वो मकाम है जिसके आगे कायनात का इल्म खत्म हो जाता है। आखिरी सरहद मतलब इसके आगे कोई नहीं जा सकता? कोई भी नहीं, यहाँ तक कि फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो हर कदम पर उनके साथ थे, वो भी यहाँ आकर रुक गए। वो भी रुक गए? उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा, ये मेरी हद है। ये पल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को दिखाता है कि वो कायनात की अकेली हस्ती थे जिन्हें इस हद के पार जाने की इजाजत थी। ये सोचना भी हैरान कर देता है। तो वो अकेले आगे बढ़े अल्लाह से मुलाकात के लिए। इस मुलाकात के बारे में क्या बताया गया है? देखिए, इस मुलाकात की कैफियत को इंसानी अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। इसे इंसानी समझ से परे कहा गया है। लेकिन इस मुलाकात का सबसे बड़ा तोहफा था जो उम्मत को मिला, और वो था सलाह, यानी नमाज। नमाज, जो इस्लाम का दूसरा स्तंभ है। इसका हुक्म जमीन पर नहीं बल्कि वहां मिला। जी, और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। शुरू में अल्लाह ने दिन और रात में 50 नमाजें फर्ज की। 50? एक दिन में? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ। तो जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तोहफा लेकर वापस लौट रहे थे तो छठे आसमान पर फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा ने पूछा, अल्लाह ने आपकी उम्मत को क्या हुक्म दिया? उन्होंने बताया, 50 नमाजें। तो मूसा ने क्या कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा जो आपने कहा। उन्होंने अपने तजुर्बे से बताया, आपकी उम्मत ये नहीं कर पाएगी, मैं बनी इसराइल को आजमा चुका हूं। आप वापस जाइए और अल्लाह से इसमें कमी करने को कहिए। और वो वापस गए? हाँ, वो बार बार वापस गए और हर बार 10 नमाजें कम होती गईं, जब तक कि वो 5 नहीं रह गईं। और फिर 5 पर आकर वो रुक गए? हाँ, लेकिन जब 5 रह गईं तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए मोहम्मद, ये हैं तो 5, लेकिन इनका सवाब 50 के बराबर ही होगा। मेरी बात बदली नहीं जाती। वाह! ये अल्लाह की रहमत और मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी उम्मत के लिए फिक्र और हिकमत को दिखाता है। इसीलिए नमाज को मिराज का तोहफा कहते हैं। ये उम्मत को सीधे अल्लाह की तरफ से मिला है। ये पूरी कहानी वाकई असाधारण है। तो इस दिव्य मुलाकात और नमाज का तोहफा लेकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रात वापस मक्का आ गए। उसी रात। और एक बहुत यादगार बात बताई जाती है कि जब वो लौटे तो उनके बिस्तर की गर्मी भी अभी बाकी थी। जी, ये इस वाक़े की चमत्कारी रफ्तार को दिखाता है। लेकिन असल इम्तिहान तो अब शुरू होना था। अच्छा। जब अगली सुबह उन्होंने मक्का के लोगों को ये सब बताया तो क्या हुआ होगा? कुरैश के सरदार, जो पहले ही उनके दुश्मन थे, उन्होंने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जाहिर है। वो कहने लगे, देखो ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हम यहाँ से यरूशलेम 1 महीने में जाते हैं और ये कहते हैं कि एक रात में होके आ गए।
وہ بھی آسمانوں کی سیر کر کے۔ کسی کے لیے بھی اس پر یقین کرنا مشکل ہوتا۔ یہ تو آستھا کی سب سے بڑی پریکشا تھی۔ بالکل، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون صرف اپنی عقل اور لاجک پہ چلتا ہے اور کون اللہ کے رسول کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرتا ہے۔ اور اس امتحان میں ایک شخص تھے جو 100% کھرے اترے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ جی، جب کچھ لوگوں نے جا کر انہیں چھیڑنے کے انداز میں کہا، سنا ہے تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے، تو ابو بکر نے پہلے پوچھا، کیا واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس پر ابو بکر نے ایک پل بھی سوچے بنا کہا، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں تو اس سے بھی بڑی باتوں پر ان کا یقین کرتا ہوں۔ واہ! ان کے اسی مضبوط اور اٹوٹ یقین نے انہیں الصدیق کا لقب دیا، یعنی ستیہ کی سب سے پہلے اور سب سے مضبوطی سے پشٹی کرنے والا۔ تو ایک طرف مذاق اڑانے والے اور دوسری طرف ایسا اٹوٹ وشواس، اس پوری گھٹنا کا ذکر کیا قرآن میں بھی ہے؟ ہاں بالکل ہے۔ قرآن کی سورہ الاسراء کی پہلی آیت اسی واقعے سے شروع ہوتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرم سے مسجد الاقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یہ آیت اس پورے سفر پر مہر لگا دیتی ہے۔ تو اگر ہم اس پوری بات چیت کو سمیٹیں تو اس سفر کے بڑے سبق کیا ہیں؟ ظاہر ہے ایک تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام طے ہو گیا۔ ہاں، یہ سب سے پہلا سبق ہے۔ ان کا سبھی نبیوں کی امامت کرنا اور سدرۃ المنتہا کے پار جانا یہ بتاتا ہے کہ ان کا درجہ پوری کائنات میں سب سے بلند ہے۔ اور دوسرا اور سب سے اہم سبق ہے نماز کی اہمیت۔ یہ وہ عبادت ہے جسے اللہ نے تحفے کے طور پر خاص اپنے پاس بلا کر دیا۔ یہ بندے اور اللہ کے بیچ ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ اور ایک سبق مجھے ابو بکر کے واقعے سے سمجھ آتا ہے کہ سچا ایمان کبھی کبھی ہماری چھوٹی سی عقل اور لاجک کی حدوں سے بہت آگے ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، یہ دل سے تسلیم کرنے کا نام ہے۔ اور ایک آخری سبق ہے صبر کا۔ وہ کیسے؟ یہ واقعہ اس دور میں پیش آیا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے سب سے مشکل سال سے گزر رہے تھے۔ ان کی بیوی خدیجہ اور ان کے چاچا ابو طالب دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسے غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ ایسے میں یہ سفر ایک طرح کا انعام تھا، یہ بتانے کے لیے کہ صبر اور مشکلوں کے بعد اللہ ہمیشہ بلندیاں عطا کرتا ہے۔ تو یہ صرف ایک رات کا چمتکار نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پورا پیکج تھا، تسلی، تصدیق، تحفہ اور ایک بہت بڑا سبق۔ اور یہاں ایک آخری خیال آتا ہے جو اس گھٹنا کو آج کے دور سے جوڑتا ہے۔ بتائیے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سفر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے کچھ منظر بھی دکھائے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ خاص گناہوں کی کیا سزا مل رہی ہے اور کچھ نیکیوں کا کیا انعام ہے۔ یعنی اچھے اور برے کاموں کا نتیجہ سیدھے دکھایا گیا۔ جی، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک وارننگ بھی تھی اور ایک خوشخبری بھی۔ تو یہاں سوچنے والی بات یہ ہے، اس سفر میں جنت اور جہنم کے جو درشیہ دکھائے گئے وہ صرف بھوشیہ کی جھلک نہیں تھے، بلکہ اسی دنیا میں انسان کے کاموں کے نتیجوں پر سوچنے کے لیے ایک آئینہ تھے۔ آج کے دور میں یہ خیال کسی کو اپنے ہر دن کے کاموں اور ان کی انتم جواب دہی کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟